ہم نے ڈیوڈ آؤسبل کی میننگ فل لرننگ تھیوری کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو ایڈوانس آرگنائزر کا کانسیپٹ دیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا. تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی ایڈوانس جی آرگنائزر؟ سر، یا جنہوں نے ویژول لرننگ کا کانسیپٹ دیا تھا. ہاں جی، کیا کیا وہ تھا آؤسبل کی وہ لرننگ میننگ فل لرننگ تھیوری یا پھر ایڈوانس آرگنائزر؟ کوئی ڈیفینیشن بتا سکتا ہے اپنے الفاظ میں؟ سر جی سر. کرنٹ نالج کو پریویس نالج کے ساتھ ریلیٹ کرنا. ایکسیلنٹ جی، ایکسیلنٹ. یہی چیز ایلیسیٹیشن بھی کہلاتی ہے. ایلیسیٹیشن مین ڈرا آؤٹ. ٹھیک ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ٹیچر بچوں کو ڈائریکٹلی کوئی چیز نہیں بتائے گا. وہ کیا کرے گا، کویسچن یوز کرے گا، کویسچننگ میتھڈ یوز کرے گا، اور وہ بچے کو ایسی سچویشن دے گا، اس طرح کے سوالات دے گا. اب جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایکوٹی اور ایکوالٹی نہیں پڑھایا تھا، اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو نہیں بتائی. میں نے آپ کو بتائی انڈیویجول اور کس کی، گروپ انسٹرکشن کی. اور سوال میں نے اس کو پکچر کو بڑا کر کے پوچھا، میں نے کہا اسٹوڈنٹس بتائیں مجھے کہ ان میں کون سی ایکویٹی اور ایکوالٹی میں کون سی گروپ انسٹرکشن کی طرف امیج جو ہے وہ جا رہی ہے، اور کون سی جو ہے انڈیویجول انسٹرکشن. آپ میں سے 2-3 نے جو ریسپانس کیا بالکل صحیح کیا. یہ ایلیسیٹیشن ہے، یعنی ٹیچر سچویشن دے گا کویسچنس کے تھرو، بچہ اپنی پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ لنک کرے گا اور نیو نالج کے کی پوائنٹس ڈرا کرے گا. آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ لگ گئی کہ بھائی ایکویٹی جو ہے نا وہ ہے کہ ہر ایک بچے کو الگ الگ جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق ٹیچنگ کرنا، سپورٹ کرنا، یہ ایکویٹی کہلاتا ہے. تمام بچوں کو ایک ہی میتھڈ سے پڑھا دینا، یہ ایکوالٹی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہاں سے، وہی انڈیویجول اور گروپ انسٹرکشن سے، اس کا کانسیپٹ. تو ایلیسیٹیشن بھی یہی ہے، لرنر از ایبل ٹو لنک پریویس نالج وتھ نیو ون اینڈ لرنر ڈراز کی پوائنٹس فرام دا نیو کانسیپٹ بیسڈ آن ہز پریویس لرننگ. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری جو ہے وہ ایلیسیٹیشن ہے. اس میں کویسچن پوچھے جاتے ہیں، ٹائم اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کویسچنس کو ڈسکس کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، پیئرس کے ساتھ، 3-4 کے گروپس میں، اور پھر ٹیچر کو جواب دیتے ہیں. یہ ایلیسیٹیشن کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے ماڈل ایلیسیٹنگ ایکٹیویٹیز. ماڈل ایلیسیٹنگ ایکٹیویٹیز ایک ہوتا ہے MEA پنجاب کے اندر مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے، ماڈل ایلیسیٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کو سائنس اور میتھ جو ہے نا اس کے کنسیپٹ کے تھرو ماڈلز، یعنی ماڈل جو ہم بناتے ہیں نا، سائنس کے ماڈلز ہوتے ہیں، سولر سسٹم کا ماڈل ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ پلانٹ کے سیل کا ماڈل ہے، اینیمل کے سیل کا ماڈل ہے، پلانٹ کے اسٹرکچر کا ماڈل ہے، ہیومن باڈی کا ماڈل ہے، ہیومن آئی کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے الجبرا کے جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ ماڈل بنا لیں. تو میتھ اور سائنس سمجھانے کے لیے ٹیچر کیا کرتا ہے، ان کو ڈیلی لائف کے ٹاسک دیتا ہے. جیسے سائنس میں نے کہا کہ وہ جو ہے ہیومن آئی اس نے پڑھا نا، تو اس کو بچوں سے کہے کہ ماڈل تیار کر کے لے آئیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو ہے وہ ماڈلز بنواتا ہے ٹیچر سائنس اور میتھ کے لیے، اور اس سے پھر بچوں کو سمجھاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ماڈل ایلیسیٹنگ ایکٹیویٹیز. آپ دیکھیں ایلیسیٹنگ کا ورڈ یہاں پہ ہے، تو بچہ ماڈل بنا کے آیا ہوا ہے آپ کے پاس، تو اس کو کنسیپٹ تو ہے، اب آپ نے اس نے صرف نو ڈاؤٹ چیزیں دیکھ کے بنائی ہیں، کاپی کی ہیں، ڈرا کیا ہے، یا کچھ چیزوں کو ملا کے کوئی نقشہ ماڈل تیار کیا اس نے، تو نو ڈاؤٹ اس نے جو ہے وہ کاپی کے. بٹ جب آپ ان کو بتائیں گے یا پوچھیں گے نا، تو وہ آپ کو فر بتا رہے ہوں گے، فوری. ٹھیک ہے، تو وہ ایلیسٹ کر رہے ہوں گے، یعنی پریویس نالج کو یوز کر رہے ہوں گے. دین آتا ہے جی مائنڈ میپ. ٹونی بوزن نے یہ کانسیپٹ دیا تھا. اب مائنڈ میپ کیا ہوتا ہے کہ آپ سے اگر پوچھا جائے، یعنی جیسے دیکھیں نا، ہم نے پڑھا اس کو موڈز آف ایجوکیشن ہمارے 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں میں آپ کو اگر پڑھاتا، کوئی ایگزامپل دیتا مثال کے طور پر کہ جی جو اوپن یونیورسٹی ہے جی، یہ نان فارمل کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، اور پھر میں آپ سے سوال کرتا کہ جی موڈز آف ایجوکیشن کیا ہے، یہ ایجوکیشن کیا ہے، بڑا بغیر پڑھائے، تو آپ لوگ تھوڑا سا مکس ہو جاتے ہیں. اور میں اس کو ایسے لے کے چلا کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بتائیے، پھر 3 موڈز ہیں ان کی ڈیفینیشن بتائیے، ان کی خصوصیات بتائیے، اینڈ پہ ان کے ایگزامپلس بتائیے.
اب آپ کے مائنڈ میں ایک ذہن کے اندر ایک میپ یا ایک اسکیچ تیار ہوا کہ ایجوکیشن ہے، اس کی پھر 3 فردر ٹائپس یا موڈز ہیں، اور ان کے اندر یہ خصوصیات اور یہ ان کی ایگزامپلز ہیں، اور یہ آپس میں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب ایک ٹیچر اس طرح سے بچوں کو پڑھائے، یہ مائنڈ میپ وہاں پہ یعنی اس طرح کا نقشہ بنا کے دے گی، یہ سینٹرل چیز ہے، اس سے یہ یعنی دیکھیں ہیومن برین ہے نا، 4 برین، مڈ برین اینڈ ہائنڈ برین. تو وہ ٹیچر بتایا جی یہ 4 برین ہے، اس کے آگے یہ 3 پارٹس ہیں، اور اس کے آگے یہ 3 پارٹس ہیں. تو اس طرح ایک اسکیچ چارٹ پہ یا بورڈ کے اوپر بنا کے دیتا ہے تاکہ بچہ اپنے ذہن میں اس اسکیچ کو ڈرا کر لے، بنا لے، یاد کر لے. اس کو مائنڈ میپنگ کہا جاتا ہے. A mind map involves writing down a central theme and thinking of the new and related ideas which radiate out from the center. یعنی اس مین آئیڈیا سے برین ہے تو اس میں 3 پارٹس، ان کے آگے سب پارٹس اور ان کے آگے سب پارٹ. اب مین آئیڈیا برین تھا، اس سے آگے چیزیں ریڈیٹ یعنی نکل رہی ہیں. This technique is used to develop new ideas or to break down the information and better understand the existing information. Whether developing new ideas or organizing existing information, mind maps help you to see how information fits together. چیزیں کیسے دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیچنگ پلان ہے، اس کے یہ کمپوننٹس ہیں، اسیسمنٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ریسورسز میں یہ بکس آتی ہیں، میپس آتے ہیں، ویب سائٹس آتی ہیں، ایویلویشن میں یہ چیزیں وغیرہ وغیرہ، آبجیکٹو میں یہ چیزیں آتی ہیں. A mind map is a diagram that is used to visually outline the information. One of the most common type of mind map is a large brainstorming web. یہ والا ویب. ٹھیک ہے. where a central، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کووا کیٹو جیرو کی، یہ دوبارہ میں لے جاتا ہوں پیچھے آپ لوگوں کو تاکہ صحیح سمجھ لگے. یہ دیکھیں اگر آپ، تو یہ بھی اس طرح اسکیچ بناتا ہے ٹیچر نا چیزوں کا، تو یہ بھی برین اسٹارمنگ کے بعد اس طرح. تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ کیا کرے، ایک اسکیچ ڈرا کر لے تاکہ بچے کو مائنڈ میپ بنانا آسان ہو جائے، اس کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے جی فیلڈ ٹرپس.